بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سول سوٹس میں پروڈکشن آف ڈاکومنٹس، دستاویزات کا پیش کرنا کچھ کمپلیکیشنز سامنے لے آتا ہے، اور ایک سول سوٹ میں ایک مرحلے پر نہیں بلکہ کئی مرحلوں کے اوپر ڈاکومنٹس جن کے اوپر پارٹیز انحصار کرتی ہیں، وہ ڈاکومنٹس سول کورٹ میں پیش کرنی پڑتی ہیں، اور انہی ڈاکومنٹس کو بنیاد بنا کے ایشو فریم کیے جاتے ہیں۔ آرڈر 13 رول 1 ضابطۂ دیوانی 1908 کے اندر پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ دونوں فریقین کو انفارم کیا گیا ہے کہ دعویٰ کی پہلی تاریخ پیشی پر فریقین خود یا ان کے وکلاء دیوانی عدالت میں ہر قسم کے وہ تمام دستاویزات جو ان کے قبضے میں ہیں، جو ان کے پاس ہیں، اور تمام وہ ڈاکومنٹس جن پر وہ لٹیگیشن کے لیے انحصار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ پہلے عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ کے ساتھ انہوں نے پیش نہیں کیے، اب وہ تمام دستاویزات جو ان کے قبضے میں ہیں، عدالت کہتی ہے انڈر آرڈر 13 رول 1 کہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ٹو بی پروڈیوسڈ ایٹ فرسٹ ہیئرنگ۔ دیوانی عدالت آرڈر 13 رول 1 کے تحت جو ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے گئے ہیں ان کو وصول کرے گی، اور ان کے ہمراہ ایک فہرست دستاویزات جو کہ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک جاری شدہ 13 فارم اس کو کہا جاتا ہے کورٹس میں، اس کے اوپر منسلک کیا جاتا ہے، اور اس پہ ڈیٹیل لکھ دی جاتی ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کے اوپر پارٹیز انحصار کر رہی ہیں۔ ضابطہ دیوانی کا آرڈر 13 رول 1 جو ہے اس کے مطابق فہرست دستاویزات داخل ہونے کے بعد عدالت فریقین سے دریافت کر سکتی ہے کہ آیا وہ ڈاکومنٹس جو انہوں نے فہرست میں جن کی شمولیت ہے اور انہوں نے ان پہ انحصار کیا ہے، کیا وہ ان کو درست تسلیم کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اور عدالت ان پارٹیز سے جو سوال کرتی ہے ان ڈاکومنٹس کے اوپر جن پر وہ انہوں نے انحصار کیا اس لسٹ میں شامل کرتے ہوئے، ان کے انکار اور ان کی ایڈمیشن جو بھی ہو اس کو آن ریکارڈ صفحہ مثل پر ریکارڈ کرے گی۔ آرڈر 13 رول 1 جو ہے صرف ان ڈاکومنٹس کو پیش کرنے کے لیے ہے جو فریقین کے قبضے میں ہیں، جو فریقین کے پاس ہیں، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2005 CLC پیج ہے 1322 میں۔ اس میں آرڈر 13 رول 1 کی تمام جو پیچیدگیاں ہیں ان کو بہتر انداز میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ آرڈر 13 رول 1 واضح کرتا ہے کہ اس رول کی وجہ سے پہلی پیشی کے اوپر وہ تمام ڈاکومنٹس جو پارٹیز کے قبضہ قدرت میں ہیں، جو ان کے پاس موجود ہیں، وہ عدالت میں پیش کریں، اور اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی اور اس کو مینڈیٹری بنا دیا گیا
1999 SCMR پیج 951 میں. اس میں یہ ہے کہ اگر پارٹیز آرڈر 13 رول 1 پہ عمل نہیں کرتی تو اس پر عمل کرنے سے دعویٰ خارج یا ڈگری نہیں ہو جاتا. رول 2 کے تحت شرط کنڈون کی جا سکتی ہے. یعنی لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آرڈر 13 رول 1 کے تحت دستاویزات پیش نہ کیے جائیں دین سفیشنٹ گراؤنڈ بتانی ہے، معقول وجہ بتانی ہے، عدالت کی اجازت لینی ہے، بعد میں عدالت میں وہ ڈاکومنٹس عدالت کی منظوری کے بعد، اور عدالت باقاعدہ وجہ تحریر کرے گی، صفحہ مثل پہ وہ لکھا جائے گا، اور وہ عدالت پھر کیا کرے گی؟ ان تمام باتوں کو تحریر کرے گی کہ آخر یہ فرسٹ ہیئرنگ میں یہ ڈاکومنٹس کیوں نہیں، کس وجوہات کی بنا پر یہ عدالت میں جمع نہیں کروائے گئے تھے. تو فریقین کو پلیڈنگز کے ساتھ انڈر آرڈر 7 رول 14 اینڈ انڈر آرڈر 13 رول 1 اور انڈر آرڈر 8 رول 1 اگر جواب دعویٰ ہے تو پھر یہ 8(1) کے تحت وہ دستاویزات شامل کرنے کا حکم دیں گے. لیکن انڈر آرڈر 13 رول 2 عدالت کی اجازت سے ہی بعد ازاں یہ ڈاکومنٹس عدالت میں جمع کروا جا سکتے ہیں. عدالت کی اجازت کے بغیر ڈائریکٹلی جمع نہیں کروائے جا سکتے. اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLD 2006 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور رپورٹ کیا گیا 58 پیج میں. اصل میں ایشو فریم ہونے سے پہلے، باقاعدہ دعویٰ کی جو سماعت شروع ہونے سے پہلے، ڈاکومنٹس فریقین سے شامل پہلے کروانے کا یہ فائدہ ہے کہ عدالت دونوں فریقین کی پلیڈنگز کو پڑھ لیتی ہے، جو دستاویزات پر وہ انحصار کر رہے ہیں ان دستاویزات کو وہ جائزہ لے لے گی، ان دستاویزات جو شامل کیے گئے ہیں ان کو ملاحظہ کر لے گی، اور عدالت ایسے دستاویزات جو irrelevant داخل کر دیے گئے ہیں اور جو inadmissible ہیں، ناقابل ادحال ہیں شہادت کے طور پہ سامنے آتے ہیں، ان کو مسترد کر دے گی. اور مسترد کرتی ہے اگر عدالت کسی ڈاکومنٹس کے، یہ تو پلیڈنگ کے ریلیونٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے جو انڈر آرڈر 13 رول 1 پارٹی نے جمع کروایا ہے، تو عدالت ریزن لکھے گی اور ریزن لکھتے ہوئے اس ڈاکومنٹ کو ناقابل ادخال inadmissible قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کرنے کی وجہ لکھے گی اور مسترد کر دے گی. اور ایسے دستاویزات جن کو عدالت غیر متعلقہ یا ناقابل ادحال شہادت سمجھتی ہے، شروع میں اس کو مسترد کر دیتی ہے، اور جب زیر آرڈر 7 رول 14 یا زیر آرڈر 7 رول 1 پلینٹ یا ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ پیش جو ڈاکومنٹس کیے گئے ہیں، یا پہلی ہیئرنگ کے اوپر انڈر آرڈر 13 رول 1 پیش کیے گئے ہیں، عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ غیر متعلقہ ہیں اور inadmissible غیر ناقابل ادحال ہیں تو ان کو مسترد کرے گی، اور مسترد کرنے کی وجہ باقاعدہ صفحہ مثل پر اپنے آرڈرز میں لکھے گی. اس میں جو آرڈر 13 ہے رول 1 یہ واضح کر دیتا ہے کہ عدالت کسی بھی غیر متعلقہ اور ناقابل ادحال شہادت کے دستاویزات جو ہیں، جو ڈاکومنٹس پروڈیوس کیے گئے ہیں، کسی بھی مرحلے پر جب بھی عدالت کے علم میں آ جائے کہ یہ ڈاکومنٹس جو پلینٹ کے ساتھ اٹیچ کیا گیا یا یہ ڈاکومنٹ جو ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایڈمٹ کروایا گیا ہے، تو یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے اس مقدمے کے، اور اگر ریلیونٹ ہے تو یہ ناقابل ادحال شہادت ہے، ایڈمیسیبل نہیں ہے، تو دین جناب عدالت کسی بھی مرحلے کے اوپر اس کو لکھ کے واضح کرے گی، تفصیلات لکھے گی، اور تفصیلات لکھ کے اس کو فارغ کر دے گی، اس کو مسترد کر دے گی.
اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک بات سامنے آتی ہے، ایک مقدمہ 2010 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 604 ہے، 604 نمبر پیج ہے۔ اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر کوئی شخص جب جواب دعویٰ داخل کرتا ہے اور اگر اپنے آپ کو بطور گواہ پیش نہیں کرتا یا اس کا جواب دعویٰ زیر غور جو ہے دین نہیں لایا جائے گا، اور یہ ایگزبٹ نہیں ہو سکتا نہ ہی جواب دعویٰ، کیونکہ وہ بطور گواہ تو سامنے آ ہی نہیں رہا، اور اس کے جو جواب دعوے کی جو ایویڈینشری ویلیو ہے وہ 0/0 ہوگی، اس کا کوئی مناسب جو ہے وہ سلسلہ کار اس کو نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگر ڈاکومنٹس دوران شہادت یا بذریعہ گواہ پیش نہ کیے جائیں اور نہ ہی ان کا دوران کارروائی کہیں بھی ذکر کیا جائے کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں، تو اور نہ ہی لسٹ کے اندر اس کو لکھا جائے، تو جناب بعد میں وہ ڈاکومنٹس جو ہیں عدالت ان کے اوپر کبھی غور نہیں کرے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2014 CLC پیج ہے 285 میں۔ اور جب مخالف فریق کی طرف سے ایک دفعہ کوئی دستاویز بغیر اعتراض کے پیش کر دیا جائے تو ایسی دستاویز کو شہادت میں ان ایڈمیزیبل ایویڈنس ڈکلیئر نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے ریشو ڈسنڈائی یہ ہے جناب کہ جب ایک دفعہ اس کو دستاویزات جو ہیں وہ ایک دفعہ جب پیش کی گئیں تو اس کے اوپر اعتراض ہی نہیں اٹھایا گیا، جب وہ عدالت نے ایڈمٹ ہو گئی ہیں تو اب وہ ایڈمیزیبل ہو گئی ہیں، دین اس کو ان ایڈمیزیبل قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ بات باقاعدہ انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی 2014 SCMR پیج ہے 630A میں۔ تو اس کے بعد جناب بات آ جاتی ہے آرڈر 7 رول 14 کی۔ بنیادی طور پہ ایسی دستاویزات سے ڈیل کرتی ہے پروڈکشن آف ڈاکومنٹس آن وچ پلینٹیف سوس، یعنی کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن کی وجہ سے جو مدعی مقدمہ ہے وہ ایسے کون سے ڈاکومنٹس ہیں جس کی وجہ سے مدعی مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں مقدمہ دائر کرنے آ گیا ہے، نالشی ہوا ہے، جن کی وجہ سے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ 714 کی فہرست کے اندر لگائے جائیں گے۔ بنیادی طور پہ 714 کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کاز آف ایکشن ارائز کرنے والے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مدعی کسی دستاویز کی روح سے سو کر رہا ہے، نالش کر رہا ہے، یا جو کوئی اس کے پاس ہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اس دستاویز کو 714 کے اندر آرڈر 7 رول 14 کی جو فہرست ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، اس فہرست میں وہ انیکس کرے، نتھی کرے اور اس کا باقاعدہ اس میں اندراج کرے۔ بنیادی طور پہ آرڈر 7 رول 14 جو ہے یہ فریقین کو جعلی دستاویزات پیش کرنے سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ کوئی بندہ جو ڈاکومنٹ کو بنیاد بنا کے پلینٹ فائل کر رہا ہے، عدالت میں آ گیا ہے سو کرنے کے لیے، تو وہ اب جس کے اوپر انحصار کر رہا ہے اس کا تمام کاز آف ایکشن جہاں سے ارائز ہو رہی ہے، تو وہ 714 کے تحت وہ اس میں اٹیچ کرے گا، اور اگر وہ جعلی دستاویز ہے تو آغاز میں ہی وہ سامنے آ جائے گی۔ اور جو آرڈر 7 رول 14 کا مقصد ہے وہ فریقین کو جعلی دستاویزات پیش کرنے سے روکنا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 1995 PLD پیج 5 کے اوپر، اور یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک فل بینچ جو ورڈکٹ تھی اپنی رائے پیش کی تھی، اور یہ فیصلہ بڑا اس میں تمام انٹرپریٹیشن اس رول کی گئی تھی، اس آرڈر رول کی۔ اور عدالت جو ہے کسی دستاویز کو شہادت میں پیش کرنے کی اجازت کسی بھی وقت جو ہے نا وہ کر سکتی ہے، اور بنیادی طور پہ فریقین کو جعلی دستاویزات اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو وہ آغاز میں ہی پکڑی جانی چاہیے اور آغاز میں ہی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ 714 کے اندر فہرست کے اندر وہ ڈاکومنٹ شامل ہیں جن کی بنا پر ایک پلینٹف جو ہے وہ سوٹ
فائل کرنے آ گیا ہے۔ اور اگر کوئی فریق کسی دستاویز کو بر وقت پیش نہ کرنے کی معقول وجہ نہیں بتاتا تو وہ اس کو دستاویز بعد ازاں 7/14 کی لسٹ پروڈیوس کر کے 7/14 کے تحت وہ ڈاکومنٹس دینے کا اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ایک ریشو ڈسنڈائی یہ سامنے آتی ہے اس ایک مقدمے کے اندر کہ جناب جب ایسے ڈاکومنٹس جن کی بنا پر کاز آف ایکشن ارائز ہوئی اور وہ بندہ عدالت میں نالشی ہوا ہے، اور جب وہ نالش کر رہا ہے، سوٹ فائل کر رہا ہے، اس وقت وہ ڈاکومنٹس ہی پروڈیوس نہیں کر رہا، اور اگر اس وقت اس نے پروڈیوس نہیں کیے ہیں دین اس کو معقول وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اس نے اس وقت جس وقت ان ڈاکومنٹس کی بنا پر وہ سوٹ فائل کرنے تو آ گیا لیکن وہ ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کر سکا۔ تو معقول وجہ بتا کے پھر ہی وہ اس کو اجازت دی جائے گی، ادروائز اگر اس نے معقول وجہ نہیں بتائی تو عدالت قطعی صورت اجازت نہیں دے گی اس کو 7/14 کی فہرست میں ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے کے لیے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1968 PLD پیج 41 کے اندر۔ اور اگر کسی ڈاکومنٹ کو انڈر آرڈر 7 رول 14 پیش نہیں کیا جاتا، یعنی رانگ ایٹ دا ویری بگننگ ہی کر دیا گیا ہے، جس ڈاکومنٹس کی بنا پر آپ نالش کر رہے ہیں، جس ڈاکومنٹ کی روح سے آپ سوٹ فائل کر رہے ہیں، آپ اس کو پیش نہیں کرتے، بعد میں پیش کرتے ہیں تو عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ اس کو وہ قبول نہیں بھی کر سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1988 CLC پیش ہے 2403 میں۔ تو یہ پروڈکشن آف ڈاکومنٹس ان دا سیول سوٹس کے حوالے سے چند باتیں تھیں میرے دوستوں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب کے نام سے ایک پیج میرا بنا ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لیکن یاد رکھیے گا دوستو کہ یہ قطعی صورت لا لیکچر نہیں ہے، یہ لا کے اوپر گپ شپ ہے ہلکی پھلکی سی، اور قطعی صورت یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ میں اس وقت بھی اپنے بستر میں بیٹھا بس کچھ پڑھا تو پھر میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں، ادروائز قطعی صورت یہ فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ صرف ایک گپ شپ ہے جو ہلکی پھلکی جو میں نے پڑھا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ثواب داران کے لیے دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اگر اچھا لگے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ لگے تو بالکل سبسکرائب نہ کیجیے گا۔ اس میں یہ تھا کہ ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر اپلوڈ ہوتے جاتے ہیں، پریویس بھی سارے آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ ہلکی پھلکی گپ شپ ہے، قطعی صورت کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا لیکچر والی بات نہیں ہے، جسٹ ایک گپ شپ ہے۔ جب میں فارغ ہوتا ہوں، جس وقت بھی فارغ ہوتا ہوں، اس وقت میں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے میں دوستوں سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ادروائز کوئی اس کے پیچھے موٹیو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔